الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ آج کی ہماری اس مجلس میں بیان کا عنوان ہے مصیبت، پریشانی، دکھ تکلیف، بیماری آئے یا حالات ہمارے اوپر آئیں تو ایسے موقع پر اسلام ہمیں کیا رہبری کرتا ہے، کیا رہنمائی کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے مواقع میں، پریشانی اور بیماری کے مواقع میں امت کو کیا رہبری فرمائی، آج ہم اس عنوان پہ بات کریں گے۔ انسانی زندگی کے حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی خوشی کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور کبھی غم کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی انسان کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے اور کبھی قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبا ہوتا ہے، کبھی جوانی اور صحت کا عالم ہوتا ہے اور کبھی بیماری کی وجہ سے چارپائی کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ زندگی غم اور خوشی کے درمیان گزرتی چلی جا رہی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وقت گزر رہا ہے، مگر موت کے وقت پتہ چلتا ہے کہ وقت کیا گزرنا تھا، میں ہی اس دنیا سے گزر گیا۔ ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، یعنی جینا ہے اور مرنا ہے۔ رہ گئی بات رنج و راحت کی، رہ گئی بات رنج و راحت کی، یہ فقط وقت کا گزرنا ہے۔ سب کے لیے ایک ہی کام ہے کہ یعنی جینا ہے اور مرنا ہے، یعنی عمل کرنے ہیں اور حساب دینا ہے۔ رہ گئی خوشی اور غم کی بات تو یہ زندگی کی ترتیب ہے، رہ گئی خوشی اور غم کی بات تو یہ زندگی کی ترتیب ہے۔ جب انسان پر اللہ رب العزت کے جمال کی تجلیات وارد ہوتی ہے تو اسے خوشیاں نصیب ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو سونا بنتی ہے، الٹے کام کو بھی اللہ سیدھا کر دیتے ہیں، فیصلوں میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ دنیا میں ہر طرف سے ایسے انسان کے لیے واہ واہ کی صدائیں آتی ہے، اور جب کبھی انسان پر جلال کی تجلیات پڑتی ہے تو پھر انسان کے لیے دنیا میں مشکلات ہی مشکلات ہوتی ہے۔ ہر طرف سے پریشانیاں، دیا قدم اٹھائے تو پریشانی، بیا قدم اٹھائے تو پریشانی، سونے کو ہاتھ لگائے تو وہ بھی مٹی بن جاتا ہے، چلتے کام کو ہاتھ لگائے تو وہ اٹک جاتا ہے۔ سوچ سمجھ کر عزت کے حصول کے لیے قدم اٹھاتا ہے مگر بدنامی اور ذلت مل جاتی ہے۔ ہر طرف سے بری خبریں، پریشانیاں، مصیبتیں اور بیماریاں گھیر لیتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جلال کی تجلیات ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اللہ تعالیٰ ہی قبض کرنے والا اور کھولنے والا ہے۔ تو قابض اور باسط اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں۔ قابض کا مطلب ہوتا ہے قبضے میں لینے والا،
چھین لینے والا، اور باسط کہتے ہیں اس کے اوپر غم، اور باسط کہتے ہیں کھول دینے والے کو۔ لہٰذا جب انسان اللہ تعالیٰ کے اسم قابض کا مظہر بنتا ہے تو پھر اس کے اوپر غم اور اندوہ ہوتا ہے، اور جب اس میں باسط کا مظہر بنتا ہے تو پھر اس کے اوپر خوشی اور فراخی کا معاملہ ہوتا ہے۔ کبھی خوشی اور کبھی غم ہوتا ہے، کبھی خزاں اور کبھی بہار ہوتی ہے، کبھی جوش جنوں ایسا کہ چھا جاتے ہیں صحرا پر، کبھی جوش جنوں ایسا کہ چھا جاتے ہیں صحرا پر، کبھی ذرے میں گم ہو کر اسے صحرا سمجھتے ہیں۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ ان دونوں حالات میں یعنی خوشی اور غم کے حالات میں بندے کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ خوشی کے حالات ہو تو غفلت میں ڈال دیتا ہے، اور غم کے حالات ہو تو نا امید بنا دیتا ہے۔ غفلت میں پڑنے والا بھی راستے سے ہٹ گیا، اور نا امید ہونے والا بھی راستے سے ہٹ گیا۔ ان مجالس کا بنیادی مقصد اسی بات کو سمجھانا ہوتا ہے کہ اپنی تقریر کا جادو جگانا نہیں ہوتا، بلکہ بات سمجھا کر زندگیوں میں کوئی تبدیلی پیدا کرنی ہوتی ہے۔ شکر ادا کرنے والا بھی جنتی اور صبر کرنے والا بھی جنتی۔ گویا شکر اور صبر دونوں داخلہ جنت کے اسباب ہیں۔ انسان خوشی کے حالات میں ہو تو شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے آپ نے مجھے خوشیاں دی، اور غم اور پریشانی کے حالات میں ہو تو صبر کرے۔ مومن کو اس دنیا میں جو بھی پریشانی آتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا اجر اور بدلہ ملتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ دیکھا کہ رات کو چراغ جل رہا ہے، ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً پڑھا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی حیران ہوئی، عرض کیا اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ آیت تو بڑے غم اور مصیبت کے آ جانے پر پڑھی جاتی ہے۔ فرمایا عائشہ، مومن کے لیے اس کا چراغ بجھ جانا بھی ایک مصیبت ہے، مومن کے لیے اس کا چراغ بجھ جانا بھی ایک مصیبت ہے، اور اس چراغ کے بجھ جانے پر جو یہ آیت پڑھے گا اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر بھی اجر ملے گا۔ جب گھر کا چراغ بجھ جائے اس پر صبر کرنے والے کو اجر ملتا ہے، تو جس کے بیٹے کی زندگی کا چراغ بجھ جائے یعنی انتقال ہو جائے، اگر اس پر کوئی صبر کرے گا تو اس کو کتنا اجر عطا کیا جائے گا، سوچئے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار پڑ جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس مریض کے منہ سے کرانے کی جو آواز نکل رہی ہے، یعنی ہو ہر مرتبہ کرانے پر سبحان اللہ کہنے کا اجر لکھا جائے، اور اگر درد کی وجہ سے وہ مریض چیخنے لگے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھنے کا اجر اس کے نام اعمال میں لکھو۔ جب وہ مریض سانس لیتا ہے تو ہر سانس کے بدلے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور جب وہ مریض بستر پر سوتا ہے تو بستر پر لیٹنے سے اس کو اس طرح اجر دیا جاتا ہے جس طرح مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر تہجد پڑھنے والے کو اجر دیا جاتا ہے۔ اور جب وہ آدمی اپنی بیماری اور تکلیف کی وجہ سے کروٹ بدلتا ہے تو اللہ رب العزت کے راستے میں دشمن پر پلٹ کے حملہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ تو دیکھیے، ایک شخص بیمار ہے، پریشانی کی حالت میں ہے بیچارہ، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کے نام اعمال میں ثواب لکھوا رہے ہیں۔ یہ حدیث ایک مرتبہ پھر سن لیجئے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو۔ حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ بیمار پڑ جاتا ہے
تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس مریض کے منہ سے کراہنے کی جو آواز نکل رہی ہے، یعنی ہو ہر مرتبہ کراہنے پر سبحان اللہ کہنے کا اجر لکھا جائے، اور اگر درد کی وجہ سے وہ مریض چیخنے لگے تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھنے کا اجر اس کے نام اعمال میں لکھو، اور جب وہ مریض سانس لیتا ہے تو ہر سانس کے بدلے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور جب وہ مریض بستر پر سوتا ہے تو بستر پر لیٹنے سے اس کو اس طرح اجر دیا جاتا ہے جس طرح کے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر تہجد پڑھنے والے کو اجر دیا جاتا ہے، اور جب وہ آدمی اپنی بیماری اور تکلیف کی وجہ سے کروٹ بدلتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت کے راستے میں دشمن پر پلٹ کر حملہ کرنے کا اجر یعنی ثواب دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ پڑھ لے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسے آیت کریمہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیماری میں اس کو 40 مرتبہ پڑھ لے تو اگر صحت ملی تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک فرما دیں گے، اگر صحت ملی تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک فرما دیں گے، اور اگر اس بیماری میں اس کی موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہداء کی قطار میں یعنی شہیدوں کی قطار میں کھڑا فرما دیں گے۔ یہ آیت کریمہ جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑی تھی، اس مصیبت کے وقت اگر ہم بھی اس مصیبت کے وقت جس طریقے سے پیغمبر علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام نے مصیبت کے وقت یہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھی تو اس کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی نے پیغمبر علیہ السلام کو اس مصیبت سے نجات دی۔ اگر ہم بھی بیماری میں، پریشانی میں، دکھ درد میں، غم میں اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہم کو بھی بیماری، پریشانی، حالات، تکلیف، درد، مصیبت سے انشاءاللہ نجات دے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب تم عبادت کرنے کے لیے کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کرواؤ، اس سے اپنے لیے دعا کرواؤ، اس لیے کہ مرض کی حالت میں اللہ رب العزت بندے کی دعا کو اس طرح قبول کرتے ہیں جس طرح وہ اپنے فرشتوں کی دعا قبول کیا کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو بیمار شخص ہوتا ہے اس کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ بیمار کی عیادت پرسی کریں اور اس سے اپنے لیے دعا بھی کروائیں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کا صبر بہت مشہور ہے، قرآن میں جگہ جگہ ان کا ذکر ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اللہ رب العزت نے ان کو مال دیا، اولاد دی، حتیٰ کہ ہر طرح کی نعمتیں دی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ ان کی ساری عبادتیں اس لیے ہے کہ ان کو دنیا کا مال و متاع ملا ہوا ہے، ذرا لے کے دیکھیں تو پھر پتہ چلے کہ اللہ رب العزت کے اذن سے ان کا جتنا مال تھا وہ سارا کا سارا کسی وجہ سے ضائع ہو گیا۔ کہنے لگا اولاد تو ہے، ایسی بیماری آئی کہ ان کی جتنی اولاد تھی وہ ساری کی ساری ان کی آنکھوں کے سامنے فوت ہو گئی۔ شیطان کہنے لگا صحت تو ہے، اللہ رب العزت نے ان کے جسم پر بیماری بھیج دی، حتیٰ کہ ان کی زبان اور آنکھوں کے سوا پورا جسم اس بیماری کے اندر مبتلا تھا۔ وہ دانے کتنے بڑے زخم بن گئے کہ اس میں زخم کی وجہ سے تکلیف بڑھ گئی۔ مفسرین نے لکھا کہ اس بیماری میں 18 سال گزر گئے اور ہر دن اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے صبر کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوتے، زبان سے شکوہ اور شکایت کی کوئی بات نہ نکلتی، حتیٰ کہ اگر کوئی کیڑا جسم کے زخم سے گرتا تھا تو وہ اس کو بھی اٹھا کر واپس رکھ دیتے تھے کہ جب میرے جسم کو اللہ تعالیٰ نے تیری غذا بنایا تو تو نیچے کیوں گر رہا ہے۔ 18 سال کے بعد شیطان بہت پریشان ہوا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ایسے مقرب بندے ہیں کہ اتنی آزمائشوں میں بھی اپنی زبان سے کوئی بے صبری یا ناشکری کا لفظ نہیں نکالا۔ شیطان کو پریشان دیکھ کر اس کے چیلوں نے اس سے کہا کہ میاں تم نے جس طرح اس کے جد امجد کو بھول میں ڈالا تھا، کیوں نہ ہم ان پر بھی وہی آزمائیں
گر آزمائے؟ کہنے لگا ہاں۔ چنانچہ وہ ان کی بیوی کے پاس ایک حکیم اور طبیب کی شکل میں گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے میاں کو صحت حاصل ہو جائے۔ اور وہ خوش ہوئی۔ ہر بیوی چاہتی ہے کہ اس کا خاوند کو صحت ملے، تندرستی ملے۔ کہنے لگا کہ اس کا علاج میرے پاس موجود ہے، مگر ہمارے ہاں دستور یہ ہے کہ جیسے تم عرش کے خدا کو سجدہ کرتے ہو، ایک دفعہ مجھے بھی سجدہ کر لو تو میں ایک ایسا علاج آزماؤں گا کہ تمہارا خاوند صحت مند ہو جائے گا۔ بیوی نے سنا تو خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی کہ میں ان کے پاس جاؤں گی اور ان سے پوچھوں گی۔ چنانچہ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئی اور اس نے آ کر ایوب علیہ السلام سے پوچھا، جو ان کے شوہر تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا اور فرمایا کہ تو نے اسی وقت اس مردود شیطان کو یہ کیوں نہ کہا کہ تو شیطان ہے؟ یہ کیوں کہا کہ میں پوچھ کر بتاؤں گی؟ اگر اللہ نے مجھے صحت دی تو میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا۔ تو نے ایمان غیرت کا مظاہرہ کیوں نہ کیا اور اسے شیطان مردود کو اسی وقت منہ پر جواب کیوں نہ دے مارا؟ آپ کا جواب سن کر شیطان اور نا امید ہو گیا۔ سوچنے لگا کہ 2-4 سال اور اسی طرح گزریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری سے پریشان ہو جائے۔ ایک دن اس نے کیا سنا کہ حضرت ایوب علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، میری زندگی کا جو وقت گزر رہا ہے وہ تو گزر گیا، جب یہ بیماری اور غم تیری ہی طرف سے ہے تو اگر آپ مجھے 100 سال کی زندگی بھی دیں گے تو میں 100 سال بھی اسی حال میں آپ کو فراموش نہیں کروں گا۔ جب شیطان نے یہ سنا تو وہ کہنے لگا واقعی یہ اللہ رب العزت کے وہ مقرب بندے پیغمبر ہیں کہ جن کے اوپر میرا کوئی داؤ نہیں چل سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اپنے اس پیارے نبی علیہ السلام کو صحت دی۔ بیماری کی حالت میں بیوی کو کہا تھا کہ 100 کوڑے لگاؤں گا، لہذا اب بات بھی پوری کرنی تھی۔ اب اللہ رب العزت نے ان کی بیوی کے اوپر رحم کھایا اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ تم درخت کی چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی ٹہنیاں مسواک کے برابر اکٹھی کر لو اور 100 باندھ کر اس کے جسم پر ایک مرتبہ مارو گے تو 100 کوڑے سمجھے جائیں گے۔ یہاں سے ایک بات نکلی کہ جب پروردگار عالم کسی بندے کی غلطی اور کوتاہی کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو رب کریم اس کا راستہ خود بتا دیا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کی بخشش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کرامن کاتبین یعنی جو فرشتے روزانہ بدل رہے ہوتے ہیں نیکی اور برائی لکھنے والے، ان میں سے نیکی کے فرشتے کو تو روزانہ بدلتے رہتے ہیں مگر گناہ کے فرشتے کو نہیں بدلتا، وہ وہی فرشتہ رہتا ہے۔ چنانچہ اس کی زندگی میں نیکی کا فرشتہ روزانہ آ کے بدل رہا ہوتا ہے اور گناہوں والا فرشتہ ایک ہی رہتا ہے۔ قیامت کے دن اس بندے کے نام اعمال میں گناہ تو لکھے ہوں گے اور ان گناہوں پر گواہی دینے کے لیے صرف اور صرف ایک فرشتہ ہوگا، جبکہ اس کی نیکیوں کی گواہی دینے کے لیے جتنے اس کی زندگی کے دن تھے اتنے ہی فرشتے کھڑے ہوں گے کہ رب کریم فرمائیں گے میرے بندے کی نیکیوں پر جب اتنے گواہ ہیں تو میں اس کے گناہوں والے ایک گواہ کو کیسے قبول کر لوں؟ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے جاؤ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ تو سیدنا ایوب علیہ السلام کے 3 انعامات اللہ نے ان کو دیے۔ رب کریم نے سیدنا ایوب علیہ السلام کو فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، میرا کیسا اچھا بندہ تھا، انہ اواب، وہ میری ہی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ 3 باتیں کہیں اور ان کے 18 سال کی تکلیف کا حق ادا کر دیا۔ قیامت تک ان صفات کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے گا کیونکہ قرآن کریم میں مستقل ان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیمار پرسی۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے ان کی بیماری کے ایام میں، ان کی بیماری کے دنوں کے بعد پوچھا گیا کہ حضرت یہ صحت کا زمانہ اچھا تھا یا وہ بیماری کا زمانہ اچھا تھا؟ فرمانے لگے کہ صحت بھی اللہ کی نعمت ہے
اور بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن ایک بات عجیب ہے کہ جب میں بیمار تھا اور صبح ہوتی تھی تو اللہ رب العزت پوچھتے تھے کہ ایوب تیرا کیا حال ہے؟ مجھے اس بات سے اتنی لذت ملتی تھی کہ پورا دن مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی، اور جب شام ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ پھر عیادت کے فرماتے کہ ایوب تیرا کیا حال ہے؟ اس سے ساری رات مجھے تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ بیماری تو چلی گئی لیکن اللہ رب العزت کی عیادت کرنے کا لطف اور مزہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ اب صبر کی تعریف ہمیں کرنا ہے کیونکہ آج کا بیان یہی مصیبت پر صبر کا ہے۔ صبر کی ہم تعریف سن لیں۔ صبر کہتے ہیں کوئی تکلیف دہ بات پیش آئے، کوئی تکلیف دہ بات پیش آئے تو انسان زبان سے کوئی خلاف شرع بات نہ نکالے، نہ جسم سے اور نہ زبان سے۔ صبر کہتے ہیں کوئی تکلیف دہ بات پیش آئے تو انسان زبان سے کوئی خلاف شرع بات نہ نکالے، نہ جسم کے دوسرے اعضاء سے کوئی خلاف شرع کام کرے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، نہ زبان سے پروردگار کے شکوے کرے، نہ اعمال سے اس کی نافرمانی ہو۔ اگر غم، مصیبت، بیماری اور پریشانی کے باوجود بھی یہ کیفیت ہے تو یہ آدمی صبر کرنے والا کہلائے گا۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب ہمیں کوئی اس قسم کی صورتحال پیش آتی ہے تو ہم دوسرے لوگوں سے اس بات کا بدلہ لینے کے لیے خود تل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے کچھ الفاظ کہہ دیے جو ہمیں ناگوار گزرے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ رشتہ داروں میں کوئی جھگڑا کی بات ہو گئی تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک کی تھی، ہم دو کر کے دکھائیں گے۔ ایسی صورتحال میں اللہ رب العزت ہمیں ہمارے مخالفین کے ساتھ کھلا چھوڑ دیتا ہے کہ تم جانو اور تمہارا کام جانے، اگر تم صبر کرتے تو تمہاری طرف سے بدلہ لینے والا میں ہوتا۔ اگر ہم صبر کریں گے تو ہمارا بدلہ اللہ لے گا، اور اگر ہم نے صبر نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا چھوڑ دیں گے کہ اب تم نپٹو تمہارا کام۔ تو اب چونکہ تم نے خود قدم اٹھا لیا اس لیے میں تمہارا معاملہ تمہارے اوپر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس لیے بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات انسان کو پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اس سے ہم کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی واقعے سے۔ دراصل واقعے اس لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ قرآن حدیث کی بات اچھی طریقے سے ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ اللہ والے جا رہے تھے، سردی کا موسم تھا، بارش بھی تھی، سامنے سے میاں بیوی آ رہے تھے۔ ان بزرگوں کے جوتے سے ایک دو چھینٹے اڑے، ان اللہ والے کے جوتے سے ایک دو چھینٹے اڑے اور عورت کے کپڑے پر جا گرے۔ خاوند نے جب دیکھا تو اسے بڑا غصہ آیا، کہنے لگا تو اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آتا؟ ان بزرگوں کو جوتے سے ایک دو چھینٹے اڑے اور عورت کے کپڑوں پر جا گرے۔ خاوند نے جب دیکھا تو اسے بڑا غصہ آیا، کہنے لگا تو اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آتا؟ تو نے میری بیوی کے کپڑے خراب کر دیے، تو نے میرے بیوی کے کپڑے خراب کر ڈالے۔ غصے میں آ کر اس نے اللہ والے کو ایک تھپڑ لگا دیا۔ بیوی بڑی خوش ہوئی کہ تم نے میری طرف سے خوب بدلہ لے لیا۔ پھر خوشی خوشی دونوں گھر چلے گئے۔ یہ اللہ والے آگے چلے گئے۔ تھوڑی دور آگے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حلوائی کی دکان ہے۔ حلوائی نے سوچا کہ آج سردی ہے، لہٰذا آج مجھے اللہ کا جو بھی بندہ سب سے پہلا نظر آیا میں اس کو اللہ کے لیے گرم گرم دودھ کا ایک پیالہ ضرور پلاؤں گا۔ اب وہ انتظار میں تھا کہ یہ بزرگ جب اس کے قریب سے گزریں گے تو اس نے بٹھایا اور گرم گرم دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ سردی کا تو موسم تھا ہی صحیح، انہوں نے وہ گرم گرم دودھ کا پیالہ پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ دکان سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا واہ اللہ، تیری شان بھی کتنی عجیب ہے، کہیں تو مجھے تھپڑ لگواتا ہے اور کہیں مجھے گرم گرم دودھ کے پیالے پلواتا ہے۔ اتنے میں وہ میاں بیوی اپنے گھر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ خاوند سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا
کہ اس کا پاؤں اٹکا اور وہ گردن کے بل گرا اور وہیں اس کی موت واقع ہو گئی۔ بیوی نے کہا تھوڑی دیر پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس بوڑھے نے کہیں اس کے لیے بد دعا تو نہیں دے دی؟ لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اس نے ایک تھپڑ ہی تو مارا تھا، آپ معاف کر دیتے، آپ نے اس کے لیے بد دعا کر دی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، میں نے کوئی بد دعا نہیں کی۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ اس کو بیوی سے محبت تھی، جب بیوی کو تکلیف پہنچی تو اس نے بدلہ لے لیا، اور مجھ سے میرے پروردگار میرے رب میرے اللہ کو محبت تھی، جب مجھے تکلیف پہنچی تو میرے پروردگار میرے اللہ نے بدلہ لے لیا۔ تو جب انسان اپنا معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بدلہ لے لیا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کبھی بھی اپنے حق کے لیے جھگڑا نہ کریں۔ ہم پر کوئی اگر ہمارا حق چھینے یا ہم پر کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی ہم پر ظلم کرے تو ہمیں چاہیے ہم خود اپنی طرف سے بڑھ کر جھگڑا نہ کریں، ظلم نہ کریں اور بدلہ نہ لیں، بلکہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ اگر ہم نے صبر کر لیا اور رب کریم کے سپرد کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لے لیں گے، اور اگر ہم نے خود بدلہ لینے کی کوشش کی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کھلے چھوڑ دیں گے کہ اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ اسی لیے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ایسا شخص ولی سے دشمنی نہیں کر رہا ہوتا ہے بلکہ وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہوتا ہے، اور جس نے اللہ رب العزت سے جنگ کی پھر اللہ رب العزت اس بندے کی گردن موڑ دیتے ہیں اور اسے تغنی کا ناچ نچا دیا کرتے ہیں۔ یہ سادہ سا اصول ہے کہ جتنے دنیا میں یہ سادہ سا اصول ہے کہ دنیا میں جتنے بڑے لوگ گزرے ان کے مخالفین اور حاسدین اتنے ہی زیادہ، نبی علیہ السلام کے حاسدین اور مخالفین سب سے زیادہ تھے۔ اسی لیے حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ میرے والد گرامی پر اتنی مصیبتیں آئیں کہ اگر وہ مصیبتیں دن کے اوپر آ پڑتی تو دن بھی رات میں تبدیل ہو جاتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مخالف تھا، اس کو پتا چلا کہ آپ کے والد کی وفات ہو گئی، والدہ بوڑھی تھی، 90 سال کے قریب عمر ہوگی۔ وہ ایک دن آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ شریعت میں حکم ہے کہ تم بیواؤں کا نکاح کرو۔ تمہاری والدہ چونکہ بیوہ ہو چکی ہے، میں نے سنا ہے کہ بڑی خوبصورت ہے، حسینہ جمیلہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ نکاح کروں۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو بھاگ گئے، فرمانے لگے بھائی میری والدہ عاقلہ بالغہ ہے اور اس عمر کی عورت کو شرعی طور پر اپنا فیصلہ خود کرنے کا اختیار ہوتا ہے، میں ان کے سامنے جا کر بات کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کی طرف جانے کے لیے 2 قدم اٹھائے تو کیا دیکھا کہ اس آدمی کے پیٹ کے اندر کوئی درد اٹھا اور اسی درد کے اندر وہ بندہ گرا اور وہیں پر اس کی موت آ گئی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو حنیفہ کے صبر نے ایک بندے کی جان لے لی۔ تو دیکھو اللہ والے صبر کرتے ہیں اور کسی پر ظلم نہیں کرتے، بدلہ نہیں لیتے، تو اللہ رب العزت ان لوگوں سے بدلہ لے لیا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پر کوئی ظلم کرے، ہماری کوئی جائیداد زمین مال کو ہڑپے تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کے سپرد کر دیں تو اللہ بدلہ لے لیں گے۔ اور اگر ہم نے غیبت کی، چگلی کی، 17 لوگوں کو سنایا، یہاں غیبت وہاں غیبت، یہاں چگلی وہاں چگلی، اور اس کو بتلایا اس کو بتلایا، اور اس طریقے سے اپنے اوپر گناہ کا بوجھ ڈال دیا، تو ایسے میں پھر اللہ تعالیٰ اپنے ذمے سے اللہ تعالیٰ بری ذمے ہو جایا کرتے ہیں، کہتے ہیں اب تم اپنی نپٹو، میں تمہاری طرف سے ذمہ نہیں لوں گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے سپرد کر دیں اور غیبت نہ کریں، کسی کے سامنے وہ بیان نہ کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بدلہ لے لیا کرتے ہیں۔ معزز سامعین، اور
میری پیاری ماں بہنوں، صبر کے 3 درجے ہیں۔ صبر کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ تابعین کا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ انسان اپنا غم اور پریشانی دوسروں کو بتانا چھوڑ دے۔ اس کا مطلب بھی نہیں کہ بیوی خاوند کو نہ بتائے، بیٹا باپ کو نہ بتائے، مریض حکیم کو نہ بتائے، نہیں، یہ ضروریات ہے۔ ایک ہوتا ہے تذکرہ احوال، ایک ہوتا ہے تذکرہ احوال کے لیے بتانا، وہ نہیں بتانا چاہیے۔ اس کو بتانا یہ جو ہوتا ہے نا، حالات سنانے کی خاطر بتانا، اس سے منع کیا گیا۔ ورنہ کوئی تکلیف ہے تو ڈاکٹر کو بتا دینے میں کوئی حرج نہیں، بیٹا باپ کو بتائے کوئی حرج نہیں، بیوی خاوند کو بتائے تو کوئی حرج نہیں۔ آخر بیوی کس کو سنائے گی اگر اپنے خاوند کو نہ بتائے؟ لیکن جس چیز سے منع کیا گیا وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی زبان پر بات ہی یہی رہتی ہے، جہاں بیٹھے بس جی کیا کریں، عجیب مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں۔ اس قسم کی گفتگو ہمیشہ اللہ کے شکوے میں شامل ہوتی ہے۔ ایسا کہنے والے گویا یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ظالم ہے۔ تو یہ سب بہت کفریات تک پہنچا دیتا ہے۔ صبر کا دوسرا درجہ زاہدین کا صبر، دوسرا درجہ صبر کا ہے زاہدین کا صبر۔ وہ درجہ یہ ہے کہ انسان کو اگر کوئی مصیبت پیش آئے تو وہ اس کے اوپر راضی رہے۔ جب بندہ ہر حال میں راضی ہوتا ہے، اچھے حالات ہو تو بھی راضی ہے، برے حالات ہو تو بھی راضی ہے، تو وہ زاہدین کا صبر کہلاتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے، لطف سجن دم بدم قیر سجن گاہ گاہ، ای بھی سجن واہ واہ او بھی سجن واہ واہ۔ تیسرا درجہ صدیقین کا صبر، ایک تیسرا مرتبہ ہے جسے صدیقین کا درجہ کہا جاتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندے پر کوئی بلا اور مصیبت آتی ہے تو وہ اس پر خوش ہوتا ہے کہ پروردگار عالم مجھ سے راضی ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خوشیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کے روزانہ کھڑی ہوتی ہے کہ اے اللہ ہمارے لیے کیا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاں فلاں ظالمین اور مخالفین کے پاس چلی جاؤ، خوشیوں کو ان کے یہاں بھیج دیتے ہیں۔ اس کے بعد فاقے، پریشانیاں، مصیبت، غم وغیرہ رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا تم میرے پیاروں کے پاس چلی جاؤ، میرے نیک بندوں کے پاس چلی جاؤ۔ بولو، یعنی فقر و فاقہ، مصیبت، پریشانیاں، غم، حالات، یہ سب کس کے لیے؟ یہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے۔ یہ چیز اللہ اپنے محبوب بندوں کو بھیجتے ہیں، جس سے اللہ پیار کرتے ہیں، جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، جس کو اللہ اپنا سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ مصیبت دیتے ہیں، فاقے دیتے ہیں، پریشانیاں دیتے ہیں، غم دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس بندے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، اس پر پریشانیاں اس طرح آئیں گی جیسے پانی ڈھلوان کی طرف تیزی کے ساتھ چلتا ہے۔ نیکی اور دینداری کی زندگی میں یہ پریشانی تو آتی ہی ہے، لیکن یہ تھوڑی سی پریشانیاں ہیں۔ 100 سال 50 سال کی زندگی میں 2 دن 4 دن کی پریشانیاں کیا حیثیت رکھتی ہے، جبکہ آگے جا کر ہمیشہ کی زندگی میں اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تاہم اللہ والوں کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ اگر ہمارا اللہ تعالیٰ کے یہاں درجہ ہوگا تو ہمارے اوپر آزمائش اور ابتلائیں آئیں گی۔ بعض اوقات بندہ اپنی عبادت کی وجہ سے اللہ رب العزت کے قرب کے وہ مقامات نہیں پا سکتا جو اللہ تعالیٰ اسے دینا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر کچھ برے حالات بھیج دیتے ہیں۔ جب وہ بندہ حالات میں صبر کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کو سبب بنا کر اس بندے کو بلند مقام عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ جب کوئی بیمار آدمی صحت یاب ہوتا ہے تو اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ خزاں کے موسم میں درخت کے پتے گرتے ہیں، اسی طرح بیمار آدمی کے جسم سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دور فرما دیا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ابھی قائم نہیں ہوگا کہ ایک منادی اعلان کرے گا کہ جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے وہ اپنا حق لے لے، اور مخلوق حیران ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پر کس کا حق ہے، تو وہ پوچھے گی کہ اللہ تعالیٰ پر کس کا حق ہے، تو فرشتے کہیں گے کہ جس بندے کو دنیا میں کوئی غم پہنچا، جس بندے کو دنیا میں کوئی تکلیف پہنچی، مصیبت پہنچی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں پر نم ہو گئی، اب اس بندے کا اللہ پر حق ہے کہ یہ اس پر نم آنکھوں کا بدلہ اپنے پروردگار سے لے لے۔ چنانچہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ مجھے بھی غم ملا تھا، مجھے بھی غم ملا تھا، میں بھی رویا تھا، میں بھی رویا تھا۔ یوں ان کو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اجر دیں گے جو ان کے گناہوں کو بخشنے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ابھی میزان عدل قائم نہیں ہوگا کہ ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں، تو صبر کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے، وہ فرشتے کو لے کر جنت کی طرف جائے گا اور کہے گا جاؤ، وہ صبر کرنے والے سارے کے سارے جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے اور کہیں گے کہ جنت کا دروازہ کھولو اور ہمیں جنت میں داخل ہونے دو۔ اب رضوان جو جنت کا دروغہ ہے، جنت کے دروغہ ہیں، وہ حیران ہو کر اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ اے اللہ، ابھی تو میزان عدل قائم ہی نہیں ہوا اور یہ آپ کے بندے جنت میں داخل کے متمنی ہیں، اے اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ پروردگار عالم فرمائیں گے میں نے اپنا حکم اپنی کتاب میں نازل فرما دیا تھا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یہ میرے وہ بندے ہیں جن کے ساتھ بلا حساب معاملہ ہے۔ رضوان جنت کے دروازے کو کھول دے اور صبر کرنے والے کو بلا حساب، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے دو، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک بندے کو کھڑا کریں گے، یہ وہ بندہ ہوگا کہ جس کا رزق دنیا میں تھوڑا ہوگا، یعنی بیچارہ غریب تنگ دست ہوگا، اور وہ تنگی کے اوپر صبر اور شکر کے ساتھ وقت گزارے گا۔ اللہ رب العزت اپنے اس بندے سے اس طرح معذرت کریں گے جس طرح دوست اپنے دوست سے معذرت کیا کرتا ہے۔ یوں معذرت فرمائیں گے کہ میرے بندے، میں نے دنیا میں تمہیں تھوڑا رزق دیا تھا کہ کوئی بات نہیں، اچھا میں تجھے آج اپنی نعمتیں دیتا ہوں، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جنتیں عطا فرما دیں گے۔ تو جو دنیا میں غربت کی زندگی گزاریں گے وہ 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جو بیچارے غریب ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو 500 سال پہلے جنت میں داخل فرما دیں گے، اور وہاں ایک دن دنیا کے 70,000 سال کے برابر ہوگا۔ ذرا غور کیجئے کہ آخرت وہاں کا ایک دن دنیا کے 70,000 سال کے برابر ہوگا، دنیا کے 70,000 سال کے برابر ہوگا۔ ایک سال کتنا لمبا ہوگا، ایک سال کتنا لمبا ہوگا، اور 500 سال کا عرصہ کتنا ہوگا؟ ذرا سوچئے، جب ایک دن دنیا کے 70,000 سال کے برابر ہے آخرت کا، تو جو بیچارے غریب فقیر ہے نا، محتاج، یہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں 500 سال پہلے داخل فرمائیں گے۔ سمجھا؟ اور 500 سال کا عرصہ کتنا ہوگا؟ یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا میں ایمان والے غریب لوگ ان ایمان والے امیر لوگوں سے جن کو دنیا میں سکھ اور آسانیت کی زندگی ملی، بنگلے گاڑی ملی، اللہ تعالیٰ ان کو 500 سال پہلے جنت عطا فرمائیں گے ان سے۔ اور جو بندہ دنیا میں بے صبری کرے گا،
یعنی جو بیچارہ غریب ہے لیکن وہ بے صبری کر رہا ہے تو وہ اپنے اجر کو کھو بیٹھے گا. بعض لوگ غریب ہوتے ہیں، تنگ دست ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، تو اللہ ان کو اجر دینا چاہتے ہیں. غریب اس لیے بنایا تھا کہ اللہ ان کو جلدی جنت میں پہنچائے، لیکن وہ بے صبری کرتے ہیں. یعنی اس کو بتانا اس کو بتانا، اپنے حالات پوری دنیا کے سامنے کھولتے رہتے ہیں. ہم تو غریب ہیں، ہم کو پیسے دے دو، مال دے دو، لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں اور اللہ کی شکایت کرتے رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کوئی اجر نہیں ملنے والا، ایسے لوگوں کو کوئی اجر ملنے والا پھر نہیں ملے گا. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اے دوست تم غم آنے کے پہلے دن وہی کیا کرو جو لوگ غم آنے کے تیسرے دن کیا کرتے ہیں. فرض کرو کہ گھر میں کوئی فوت ہو گیا، گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، تو تیسرے دن لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعا کر کے اپنے اپنے کاموں میں چلے جاتے ہیں. کہ سوگ تو 3 دن تک ہے اسلام میں، غم صرف 3 دن تک ہے. تو جب تیسرے دن صبر والا کام کرنا ہے تو وہی صبر یعنی وہی کام انسان پہلے دن ہی کیوں نہ کر لے تاکہ صبر کا اجر، صبر کا ثواب مل جائے. یاد رکھیے بے صبری سے مصیبتیں نہیں ٹلا کرتی. کسی انسان کے اوپر مصیبت آئی، پریشانی آئی تو کیا اس بے صبری کرے گا، سب کو بتلائے گا اور آہو بکا کرے گا اور اللہ کے شکوے کرے گا تو کیا اس سے اس کی مصیبت ٹل جائے گی؟ ہرگز نہیں، مصیبت ٹلنے والی ہے بھی نہیں. اس سے اچھا صبر کر لے تاکہ ثواب مل جائے گا. یاد رکھیے کہ بے صبری سے مصیبت نہیں ٹلا کرتی، البتہ ان مصیبتوں پر ملنے والا اجر ضائع ہو جایا کرتا ہے. اس ملنے والے اجر سے انسان محروم ہو جایا کرتا ہے. کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ذرا سی کوئی بات ہو تو عورتیں تعویذ لینے کے لیے عاملین کے پاس جاتی ہیں. جی ذرا دے دو فلاں کے بارے میں. وہ سمجھتی ہیں کہ ان عاملوں کے پاس جا کر ہم کالا علم کروائیں گے، جادو کروا لیں گے تاکہ فلاں کا کاروبار نہ چلے، یہ ان کی اولاد کی بندش ہو، وغیرہ وغیرہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی نے کوئی مصیبت آنے پر بے صبری کی باتیں کی یا اپنے کپڑوں کو کالا کر لیا، اللہ رب العزت اس کو اتنے گناہ عطا کریں گے جو اس کی ساری زندگی کی سانسوں کے برابر ہوں گے. اللہ رب العزت اس کو اتنے گناہ عطا کریں گے جو اس کی ساری زندگی کے سانسوں کے برابر ہوں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی نے مصیبت کے آنے پر بے صبری کی، لوگوں کے سامنے اللہ کی شکایتیں کی، تو اب اللہ رب العزت اس کے نام اعمال میں اتنے گناہ لکھوائیں گے جتنا دریائے نیل کے پانی کے قطرے ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جس آدمی نے مصیبت کے آنے پر بے صبری کی، لوگوں کے سامنے اللہ کی شکایتیں کی، تو اب اللہ رب العزت اس کے نام اعمال میں اتنے گناہ لکھوائیں گے جتنا دریائے نیل کے پانی کے قطرے ہوں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جس نے اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی ہوئی مصیبت پر بے صبری کا مظاہرہ کیا، کپڑوں کو سیاہ کیا، جزا فضا کی، اللہ رب العزت اس کے نام اعمال میں اتنے گناہ لکھوائیں گے جتنے کہ پوری دنیا کے دن رات شمار کیے جائیں گے. تو بے صبری پر نیکی کا اجر بھی ضائع ہوتا ہے اور الٹا گناہ نام اعمال میں لکھے جائیں گے. اگر کوئی آدمی آپ کی مخالفت کر رہا ہے، دشمنی کر رہا ہے یا حسد کر رہا ہے تو آپ اپنے معاملے کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں. عاملوں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی تعویذ گنڈوں کی ضرورت نہیں. اپنے مولا سے تار جوڑ لیں، اپنے مولا سے دل لگا لیں، اپنے مولا کے سپرد کر دیں، اس سے مدد مانگے، معاملے کو اسی کے حوالے کر دیجئے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے مدد عطا فرماتے ہیں. یہاں ایک علمی نکتہ ہے، شاید سب لوگ نہ سمجھ پائے لیکن علماء اس کو اچھی طرح سمجھیں گے. آپ کا مخالف جس طریقے سے آپ کو پریشان کر رہا ہے اور آپ اس کے اوپر صبر کر رہے ہیں، اس صبر کی وجہ سے اللہ رب العزت اسی طریقے پر آپ کو سکون اور اطمینان عطا فرمائیں گے جس انداز سے اس بندے کو غم ملتا ہے.
اگر وہ صبر کر لے گا، اگر وہ صبر کر لے تو اسی انداز سے اس کو خوشی عطا فرما دی جاتی ہے. یعنی جس انداز کا یہ لوگ ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی انداز کا ہمیں خوشی دے دیں گے. لوگ چاہ رہے ہیں اس کی اولاد نہ ہو، مثال کے طور پہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس کی اولاد نہ ہو، اس پہ ایسا تعویذ یا ایسا عاملین سے عمل کروا لیں کہ اس کی اولاد نہ ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی انداز کا اولاد عطا فرما دیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں. اس کی ایک دلیل سن لیجئے. پہلی دلیل، اور اس کی دلیل قرآن پاک سے سنیے، کیونکہ جب تک اس کتاب سے بات نہ ہو تو محفل کا مزہ بھی تو نہیں آتا. قرآن کریم سے جب تک بات نہ ہونا، جب تک محفل کا مزہ ہی نہیں آتا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب آپ کو دریا میں ڈال رہی تھی تو پانی دیکھ کر غم تھا، میرے بیٹے کا کیا ہوگا، پانی میں ڈالوں گے تو ڈوب جائے گا نا. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آپ کو دربار میں دریا میں ڈال رہی تھی تو پانی دیکھ کر غم ملا تھا. واقعی یہ غم کی کیفیت تھی. پانی میں بیٹے کو ڈالنے کی وجہ سے ان کے دل میں صدمہ تھا. حکم الہی تو پورا کر رہی تھی، مگر ماں کی مامتا کوئی اور چیز ہوتی ہے، وہ تو بس میں نہیں ہوتی. تو بڑے صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کو لے جا کر پانی میں ڈال رہی ہوتی، اور یہ دریا کا پانی ان کے لیے غم اور مصیبت کا سبب بن رہا تھا. اس کا دل اس وقت اتنا پریشان تھا کہ ساری رات پریشانی میں گزار دی. جب پانی سبب بنا ان کو پریشانی ملنے کا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی دکھایا جب فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کے اندر غرق کر دیا. جو پانی غم کا سبب بنا تھا، اسی پانی کو بنی اسرائیل کی نجات کا سبب بنا دیا. دوسری دلیل سنیے تاکہ بات اور موقت ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اثبت ہو جائے اور قرآن اصول سامنے آ جائے. سیدنا یعقوب علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے. آپ کے بیٹے آپ کے پاس یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کے آتے ہیں. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے ہوئے آ گئے، کہنے لگے کہ ہم نے بھائی کو چھوڑا تھا، ہم بھاگے اور دوڑے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اور ان کو تو بھیڑیا کھا گیا. یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے لباس دکھایا. اب وہ قمیص دیکھ کر آپ کے دل کو صدمہ پہنچا. ظاہری سبب قمیص بنی، مگر آپ نے اس کے اوپر صبر کیا. چنانچہ ایک وہ وقت آیا کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو بتاتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تخت و تاج عطا فرما دیا، تو پھر آپ نے ایک آدمی کو اپنے قمیص دے کر بھیجا کہ جاؤ میرے والد صاحب کو عطا کر دو. ان کی رو رو کر بینائی زائل ہو گئی تھی. جب یوسف علیہ السلام کا قمیص انہوں نے آنکھوں سے لگایا تو اللہ نے بینائی عطا فرما دی اور یوسف علیہ السلام کو اپنے والد سے ملا دیا. جو قمیص ان کے لیے غم اور مصیبت کا سبب بنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی قمیص کو ان کی خوشی کا سبب بنا دیا. اب وقت بہت ہو گیا ہے، میں ایک واقعہ سنا کر بس اپنی بات کو پورا کر دیتا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے. اب تھوڑی دیر بس ہم خاموشی کے ساتھ ایک واقعہ سن لیں تو انشاءاللہ ہمیں بات سمجھ میں جائے گی. تھوڑی دیر ہم خاموشی کے ساتھ صرف ایک واقعہ اور سماعت فرما لیں تو انشاءاللہ ہمیں بات اچھی طریقے سے آج سمجھ میں آ جائے گی اور آج کی مجلس کا مقصد انشاءاللہ پورا ہوگا. ایک صحابیہ کا عجیب واقعہ لکھا ہے. ان کی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال بھی عجیب دیا تھا، اور شادی بھی ہوئی ایک بڑے امیر کبیر صحابی رضی اللہ عنہ سے کہ جن کے پاس رزق کی فراخی تھی، ہر طرف کی عیش و آرام کے سامان تھے، میاں بیوی میں خوب محبت تھی اور اچھا وقت گزر رہا تھا. حتیٰ کہ بیوی اپنے خاوند کی خدمت بھی کرتی تھی اور انہیں خوش بھی رکھتی تھی. دونوں میاں بیوی خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے. ایک رات
خاوند کو پیاس محسوس ہوئی، اس نے بیوی سے کہا مجھے پانی پلا دو۔ بیوی اٹھی اور پانی لے آئی۔ جب پانی لے کے واپس آئی تو خاوند سو چکا تھا۔ وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی، حتیٰ کہ جب ان کی دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کھڑی ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئی، انہوں نے اٹھ کے پانی پیا اور بیوی سے کہا کہ میں آج اتنا خوش ہوں کہ تم اتنی دیر پانی کا پیالہ لے کر میرے انتظار میں کھڑی رہی۔ آج تم جو کہو گی میں تمہاری فرمائش پوری کروں گا۔ جب خاوند نے یہ کہا تو بیوی کہنے لگی کیا آپ اپنی بات میں پکے ہیں؟ جو میں کہوں گی پورا کریں گے؟ کہنے لگی ہاں پورا کر کے دکھاؤں گا۔ کہنے لگی کہ اچھا پھر آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجئے۔ اب جب طلاق کی بات آئی ہوئی تو وہ صحابی بڑے پریشان ہوئے کہ اتنی خوبصورت اتنی وفادار اور خدمت گار بیوی جو میرے لیے پانی کا پیالہ لے کر رات بھر کھڑی رہی، میری اتنی خدمت گزار ہے، اتنی وفادار ہے، اور اتنی خدمت گار بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجئے۔ پوچھنے لگے بیوی کیا تجھے مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ کہنے لگی بالکل نہیں۔ بیوی کیا میں نے آپ کی بے قدری کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی آپ کی امیدوں کو توڑا ہے؟ کوئی آپ کی بات پوری نہیں کی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ بیوی کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ نہیں۔ کہنے لگی ہرگز ایسی کوئی بات نہیں۔ تو پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہے؟ مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو؟ کیا آپ مجھے پسند نہیں کرتی؟ کہنے لگی یہ بات بھی نہیں ہے، پسند بھی بہت کرتی ہو، محبت بھی کرتی ہو، اسی لیے تو آپ کی میں خدمت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کروں گا، لہٰذا آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجئے۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ حیران ہیں کہ قول بھی دے بیٹھے، بات بھی دے بیٹھے ہیں۔ کہنے لگے اچھا صبح ہوگی تو ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر فیصلہ کروا لیں گے۔ وہ کہنے لگی بہت اچھا۔ چنانچہ میاں بیوی رات کو سو گئے۔ صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی کہ چلو جلدی چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی گھر سے نکلے اور چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اس مسئلے کا حل دریافت کریں۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ خاوند کا کسی وجہ سے پاؤں اٹکا اور وہ نیچے گرے اور ان کے جسم سے خون نکلنے لگا۔ بیوی نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا اور خاوند کے زخم پر پٹی باندھی۔ اس کے بعد اس کو سہارا دیا اور کہنے لگی کہ چلو گھر واپس چلتے ہیں، میں آپ سے طلاق نہیں چاہتی، میں آپ سے طلاق نہیں لیتی۔ وہ حیران ہوئے کہ جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تھا نہ مجھے اس وقت سمجھ آئی اور اب کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہیے، تو مجھے اس کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کہنے لگی گھر تشریف لے چلے، وہاں جا کر میں آپ کو بات بتا دوں گی، سمجھا دوں گی۔ جب گھر جا کر بیٹھے تو کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے۔ کہنے لگی آپ ہی نے چند دن پہلے نبی علیہ السلام کی حدیث شریف سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانیاں آتی ہے جس طرح پانی اونچائی سے ڈھلوان کی طرف جایا کرتا ہے۔ میں نے نبی علیہ السلام کا فرمان سنا، میں دل میں سوچتی رہی کہ میں نے آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچی ہے، ایسا تو نہیں میرے خاوند کے ایمان میں فرق ہو، میرے خاوند کے اعمال میں فرق ہو، میرے خاوند سے اگر میرا پروردگار محبت نہیں کرتا تو میں اس بندے کی کیا خدمت کروں گی، کیونکہ میرا رب تو اس سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کو مصیبت دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے، مصیبت دیتا ہے، اور میں نے آپ کے گھر میں کبھی مصیبت نہیں دیکھی، اس لیے میں ڈرتی تھی کہیں میرے خاوند سے میرا اللہ تو ناراض نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری بات پوری کروں گا تو میں نے کہا کہ میں اس بندے پر طلاق چاہتی ہوں جس سے میرا پروردگار، میرا رب، میرا اللہ، میرا خدا محبت نہیں کرتے۔
پھر جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، یہ اللہ کا راستہ تھا، یہ پروردگار عالم کا راستہ تھا، آپ گرے اور آپ کو خون نکلا، میں فوراً سمجھ گئی کہ آپ کو اللہ کے راستہ کا غم پہنچا ہے، آپ کو اللہ کے راستے میں تکلیف پہنچی ہے، مصیبت پہنچی ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت کو آپ سے پیار ہے، آپ سے محبت ہے، اللہ آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کو پسند فرماتے ہیں، اور یہ اللہ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے تو محبت ہے۔ اب مجھے آپ سے طلاق نہیں چاہیے، اب مجھے آپ سے طلاق کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ سبحان اللہ! سوچ کر حیران ہوتے ہیں کہ ان حضرات کی نگاہیں کہاں پہنچا کرتی ہے کوئی عورت جس کی سوچ آج ایسی ہو؟ کوئی مرد ہے جس کی سوچ آج ایسی ہو؟ نہیں، ہم تو ذرا سی پریشانی ہوتی ہے اور اسی وقت ہم عاملین کے چکر کاٹنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق دے، اور صبر پر اجر کی امید سے ہم صبر کریں، نیت ہماری اچھی ہو، اور ہم مصیبت آئے تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، ہدیہ ہے، کہ یہ مصیبت کے ذریعے ہمارے اعمال کے اندر نیکی لکھی جائے گی اور ہمیں اجر ملے گا، اور ہمارے گناہ اس سے مٹیں گے۔ ہم پہ بیماریاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیتا ہے، یعنی ہماری برائیوں، ہمارے گناہ کو مٹا کر اللہ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے درجات کو بلند کرتے ہیں، یہ تو ہمارے نیکیوں کا ذریعہ بنتے ہیں اور ہمیں گناہوں سے بچاتے ہیں۔ جب بیماری آتی ہے نا تو انسان کو اللہ یاد آتا ہے، اچھے حالت میں خوب نافرمانی کر لیتے ہیں لوگ، لیکن جب تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، پھر اللہ کے دربار میں جھکتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہماری تکلیف کو دور کر دے۔ کاش کہ ہم مصیبت کے وقت جب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کاش کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے، ہمارا ایمان ایسا مضبوط کر دے کہ ہم اچھی حالت کے اندر بھی اور خوشی کی حالت کے اندر بھی اپنے رب کو نہ بھولیں، اپنے اللہ کو، اپنے پیارے اللہ کو جو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں اپنے رب کو، یا ہم ہر وقت غم ہو یا مصیبت اور یا خوشی ہو یا غم، ہم ہر وقت اپنے رب کو یاد کرنے والا بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پیارے رب ہم سب کو مصیبت کے وقت صبر کرنے کی، بیماریوں کے وقت صبر کرنے کی اور شکوے شکایت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے اجر کی امید کرتے ہوئے ہمیں صبر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔